ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیغام، آپ جانتے ہیں کہ مبارک مہینہ جس کا نام ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پہلی بہار کا مہینہ۔ جانتے ہیں اتنا مبارک مہینہ، اور اس مہینے کا حضور کا عاشق، حضور کا امتی بڑی عقیدت سے انتظار کرتا، اور ہم نے دیکھا کہ حضور کے چاہنے والوں کا حال یہ کہ جتنی خوشی ان کو ماہ رمضان کے بعد عید الفطر یا ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ میں نہیں ملتی، اتنی عیدوں سے بڑھ کر خوشی اس کو نبی کی میلاد، عید میلاد النبی میں ملا کرتی تھی۔ اور کیوں نہ ملے؟ اور جانتی یہ خوشی کون مناتا؟ اول تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ خوشی منانا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھ پاتے یا جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو وہ آیتیں بھی نظر نہیں آتی جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کی میلاد منانے کا حکم فرمایا۔ قرآن مقدس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب اس آیت کو آپ سمجھیں، اور اسی کی روشنی میں میں اپنے کم علم کے مطابق کچھ ایسی باتیں پیش کروں گا کہ جس کے بعد یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم طے کریں گے کہ ہم اب صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے نبی کی میلاد کو منائیں گے۔ اپنے گھر میں کوئی بھی خوشی کا موقع یا کوئی غم کا موقع ہم اپنے نبی کی میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مقدس میں رب فرماتا ہے کہ تحقیق یقین ہے مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہوا۔ کس پر احسان ہوا؟ رب فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا۔ اب یہاں پر رب نے فرمایا کہ رب کا احسان مومنوں پر ہوا۔ اب دیکھیے احسان رب نے کیوں فرمایا اور کب فرمایا اور کیا دے کے فرمایا؟ اللہ عز و جل نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، ہم پوری کائنات میں نہیں اپنے وجود کا جائزہ لیں تو اللہ عز و جل نے ہم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ وجود کے اندر جسم میں اس نے جتنی نعمت دی ہم ان نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ آپ دیکھیں آنکھ اللہ کی نعمت ہے، آپ اندازہ لگائیں اگر آنکھ نہیں ہو تو آپ قرآن مقدس کی تلاوت کیسے کریں گے؟ آنکھ نہیں ہو تو خانہ کعبہ کی زیارت کیسے کریں گے؟ آنکھ نہیں ہو گنبد خضرا یا سنہری جالیوں کی زیارت کیسے کریں گے؟ آنکھ نہیں ہو گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آپ کیسے بڑھیں گے؟ آنکھ کے اندر روشنی نہیں ہو، سورج نکلنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں اندھیرا ہے، لیکن جانتے ہیں آپ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اس نے ہم کو آنکھ عطا فرمائی، لیکن نہیں فرمایا جب نے کچھ پر احسان کیا۔ زبان آواز اللہ کی نعمت ہے، اگر آواز نہ ہو زبان نہ ہو، یہ مائک ہمارے لیے یوز لیس ہے، موبائل کا استعمال کرنا، کسی سے گفتگو کرنا ہمارے لیے یوز لیس ہے۔ اگر آواز نہ ہو ہم آواز دے کر کسی سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آواز اللہ نے عطا فرمائی، زبان اللہ نے عطا فرمائی، لیکن دینے کے بعد یہ نہیں کہا تجھ پر بہت بڑا احسان ہوا۔ ہاتھ پیر دیے لیکن نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کیا، جسم دیا، جان دیا، سینے میں دھڑکنے والا دل عطا فرمایا، سانسیں عطا فرمائی، رہنے کے لیے زمین آسمان عطا فرمایا، قرآن دیا، نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، سب کچھ دیا پروردگار۔ اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اب نعمتیں عطا فرمانے کے بعد رب نے ہم کو چیلنج کیا، اے بندو اتنی نعمتیں میں تم کو عطا کر رہا ہوں، اگر تم گننا چاہو تو تمہارے لیے پاسبل ہے ہی نہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہو۔ اس نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر چیلنج کیا، تم میری نعمتوں کو گننے کی بات کرتے ہو؟ رب فرماتا ہے وہی تعدد نعمت اللہ کی لا تحصیھا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اے میرے بندو تمہارے لیے ممکنات میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ہمارے جسم میں کتنے
کتنے جوائنٹ عطا کیے ہیں انسان اس کو نہیں گن سکتا ہے. جانتے ہو جسم کے اندر جتنے بال نکلے ہوئے ہیں یہ سوراخ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر یہ بالوں کے ذریعے سوراخ نہ ہو ہمارا جسم بدبودار بن جائے. یہ سوراخ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہاں سے پسینہ نکلتا ہے جسم سے بدبو دور ہوتی ہے. بے شمار نعمت کے عطا کرنے کے بعد رب نے نہیں فرمایا بندو تم پر احسان کیا. جانتے ہو کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ اس کے خزانے قدرت میں ہر شے سے اگر عظمت والی کوئی چیز ہے کوئی ذات ہے تو وہ کوئی اور نہیں اس کے محبوب کی ذات ہے. اسی لیے اس نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ تحقیق اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہوا کہ انہیں نے اپنے عظمت والے رسول کو محبوب عطا فرمایا. اس نے بتا دیا دنیا والوں کو کہ تیرے خزانے قدرت میں چاند سورج سے زیادہ زمین اور آسمان سے زیادہ تمہاری جان سے زیادہ. جب اس نے تمام نعمتیں دے کر احسان نہیں فرمایا لیکن اس نے بتا دیا ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت میرے محبوب ہے. اگر محبوب نہیں آتے لیکن ماں باپ بھی اللہ کی نعمت ہے نا. لیکن محبوب نہیں آتے تو ماں باپ کا حق کون بتاتا؟ لوگ ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے. باپ کے مر جانے کے بعد ماں کو اپنی ملکیت بنا لیتے تھے. لیکن ماں باپ کا حق بتایا ہے تو ہمارے آقا نے بتایا ہے. لوگ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. یہ زمین میں زندہ دفن کرنا کس نے بند کرایا ہے؟ آپ کو ماننا پڑے گا. جو لوگ بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے آقا نے گاڑنا بند کرایا ہے. اور آقا نے فرمایا جو اپنی بچیوں کی پرورش کرے گا شریعت سنت کے مطابق ان کا نکاح کرے گا اللہ اپنے بندے کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ آپ کس نے بتایا؟ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا. اور ہمارے نزدیک ہماری جان سے بھی زیادہ اگر کوئی عظیم نعمت ہے تو وہ اللہ کے محبوب کی ذات مبارکہ. اور رب نے فرمایا جب میری نعمت تم کو ملے. مثال کے ذریعے بتاؤں کچھ بچے ابھی ایس ایس پی کے بورڈ کا ایگزام دیں گے. میری ریکویسٹ ہے ان سے عید میلاد میں محلے کو سجایا گھروں کو سجایا حضور کی نعتیں پڑھی جلوس میں نکلے بہت اچھی بات. لیکن میلاد منانے کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے. جانتے ہو آقا فرماتی ہے کہ میں معلم کائنات بن کر آیا سب کو علم سکھانے والا ساری کائنات. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ طے کر لے اس سال میلاد نبی کے موقع پر اس مبارک مہینے میں طے کرتا ہوں آقا آپ معلم بن کر آئے تھے سب کو علم سکھانے والا بن کر آئے تھے میں آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے علم حاصل کروں گا اور پورے بامبے لیول پر یا مہاراشٹر بورڈ میں فرسٹ جاؤں گا تو یہ بھی نبی کی میلاد منانے کا طریقہ ہوا نا. اب کوئی بچہ ایس ایس پی میں پاس ہو جائے خوشی سے جھومنے لگتا ہے. آئیس کو بتاتا ہے میں 75 آیا میرا 75% میں اباؤٹ ڈسٹنکشن گیا میرا میرٹ لسٹ میں آیا. تو جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کا وہ چرچا کرتا ہے. اگر کسی کے گھر میں اولاد کی ولادت ہوئی خوشیاں مناتے ہیں لوگوں کو مٹھائیاں تقسیم کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک اولاد اللہ کی نعمت ہے. اور جان کے رب نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جب تم کو اللہ کی نعمت ملے تو اس نعمت کا خوب چرچا کرو. اور جانتے ہو یہ عید میلاد النبی میں ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں ہمارے نزدیک اگر کوئی سب سے عظیم نعمت ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. اور جب یہ نعمت اللہ نے ہمیں 12 ربیع الاول کو عطا فرمائی تو ہم اس نعمت والے آقا کا چرچا فرمایا کرتے ہیں. رب نے فرمایا جب میری نعمت ملے تو اس کو چرچا کرو. رزق ملتا ہے تو چرچا کرتے ہو. گھر میں بچہ آتا ہے تو چرچا کرتے ہو. تو جس دن نبی آئے اس دن ہم چرچا کیوں نہ کیا کریں؟ میرے پیارے آقا کے ترجمان جانتے ہو اگر حضور نہ ہوتے تو بتائیے کیا آپ اور ہم دنیا میں آتے؟ قرآن ہم کو ملتا؟ اور آج آپ دیکھیں شب قدر منانے پر کسی جماعت کسی عقیدے والے کو کوئی آبجیکشن نہیں. ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سبھی حضرات شب قدر مناتی ہیں. آپ اس سے پوچھیں کہ شب قدر کیوں مناتے تو قرآن مقدس کے ذریعے جواب دیں گے کہ رب نے فرمایا سورہ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. رب فرماتا ہے بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا. اور تم نے شب قدر کو کیا سمجھا ہے؟ ارے شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اے مسلمانوں کیا اترا تھا کیا نازل ہوا تھا شب قدر میں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا. قرآن آیا
تو اللہ نے قرآن نازل ہونے کی برکت سے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا، اور ہر کوئی شب قدر مناتا۔ آپ ان سے سوال پوچھیں کیا قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ ہر سال منانا چاہیے؟ تو کہیں گے نہیں، حدیث شریف میں اپنے ویب سائٹ کی آپ بھی بناتے ہیں، لیکن آپ ان سے سوال پوچھیں کہ قرآن مقدس کے نازل ہونے کی رات تو ہر کوئی مناتا، لیکن نبی کے آنے کی خوشی کیوں نہیں مناتے؟ اگر نبی نہ ہوتے تو کیا یہ قرآن تم کو ملتا؟ جانتے یہی قرآن مقدس کے تعلق سے سورہ حشر کی آیت میں نبی ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت، اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر اتارتے، ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دنیا دیکھتی قرآن کی نازل ہونے کی وجہ سے پہاڑ اس کی تاب نہ لا سکتا تھا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کر زمین میں گر جاتا۔ اے مسلمانوں اندازہ لگاؤ، اگر رب پہاڑ پر قرآن کو اتارتا تو خود رب قدیم سورہ حشر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت، کہ ہم پہاڑ پر قرآن کو اتارتے تو قرآن کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور پہاڑ زیرہ ہو جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ اگر دنیا میں پہاڑ پر قرآن نہیں اتر سکتا تو پھر کہاں اترا؟ اگر نبی نہ ہوتے تو بتائیے کیا ہم کو قرآن ملتا؟ ارے جب پہاڑ پر قرآن اترنے کی پہاڑ کے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر قرآن کہاں اترا؟ تو آپ کہیں گے اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ساری کائنات میں اگر کوئی سب سے طاقت والا ہے تو نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ پہاڑ ہے۔ ارے پہاڑ سے بھی زیادہ طاقت میں نے اپنے محبوب کے سینے کو عطا فرمائی ہے، اور میں نے ان کے قلب اثر پر قرآن مقدس کا نزول عطا فرمایا۔ تو اگر محبوب نہ ہوتے تو قرآن کہاں ملتا ہے؟ ان کا صدقہ ہے، اور ان کا سینہ کیسا سینہ؟ قرآن کہتا علم نشرح لک صدرک، اے محبوب اپنے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، طاقتور بنا دیا، اور ایسی طاقت بخشی ہے کہ جس کے اوپر قرآن اترے تو پہاڑ زیرہ ہو جائے، لیکن آپ کا دل تو پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ دیکھیے پہاڑ کتنا طاقتور، جب اللہ نے زمین کی تخلیق فرمائی تو زمین کانپنے لگی، تھرتھرانے لگی، تو اللہ نے پہاڑوں کے ٹیلے بنا کر زمین پر رکھ دی فرشتوں سے کہہ کر، تو زمین کا کانپنا بند ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں روح کائنات میں اتنی بڑی زمین، اور زمین کا کانپنا پہاڑوں کی وجہ سے رکا، تو کیا پہاڑ سب سے زیادہ طاقتور چیز؟ تو آپ کہیں گے نہیں، لوہے کے اندر وہ قوت ہے کہ لوہا اگر چاہے تو انسان لوہے کے ذریعے پہاڑوں کا سینہ چیر سکتا۔ تو آپ کہیں گے کیا لوہا سب سے طاقتور چیز؟ تو لوگ کہیں گے نہیں، لوہے سے طاقتور چیز آگ ہے، کہ آگ کے اندر لوہے کو ڈال دیا جائے تو لوہے کو آگ پگھال دیتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں بتائیے؟ تو کیا مان لیا جائے آگ طاقتور چیز؟ تو آپ کہیں گے نہیں، آگ سے زیادہ طاقتور چیز تو پانی ہے، پانی کو آگ پر ڈال دیا جائے تو وہ آگ کو بجھا دیتی ہے، تو کیا مان لیا جائے پانی طاقتور چیز؟ تو آپ کہیں گے نہیں، سورج کے اندر وہ پاور ہے کہ وہ پانی کو بھاپ بنا کر ابلا کر آسمان پر کھینچ لیتا۔ چاند کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ سائیکلون کا طوفان پانی کے اندر سیلاب لا سکتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کیا چاند اور سورج طاقتور چیز؟ تو آپ کہیں گے نہیں، نبی کا عاشق کہے گا ارے پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز لوہا ہے، لوہے سے زیادہ طاقتور چیز آگ ہے، آگ سے زیادہ طاقتور چیز پانی ہے، پانی سے زیادہ طاقتور چیز چاند اور سورج ہے، اور چاند اور سورج سے زیادہ طاقتور چیز ہمارے نبی کی انگشت مبارک ہے کہ نبی اشارہ کرتے تو چاند کا سینہ شک ہو جاتا ہے، اور نبی اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج بھی دنیا میں پڑ جاتا ہے۔ یہ نبی کی طاقت ہے، یہ نبی کی عصمت ہے کہ ان میں اتنی قوت ہے کہ اللہ نے قرآن کو ان پر نازل فرمایا ہے۔ جبھی فرمایا بندو تم نے اپنا محبوب بھیج رہا ہوں، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ میلاد شریف آپس میں مناتے تو یہ اسی کا شکر ادا کرتے، اسی کا شکر آتے کہ میلاد شریف سب سے پہلے کہاں منائی گئی؟ عالم ارواح میں، جنت میں۔ آپ جانتے ہیں جب آدم علیہ السلام تخلیق فرمائے گئے، جنت میں آپ کو بھیجا گیا۔ جنت اللہ کی بڑی نعمت والی جگہ، ہر نعمت وہاں پر موجود، لیکن آدم علیہ السلام کو وہاں پر بھی تسکین نہیں مل رہی، وہاں پر بھی آپ کو سکون نہیں۔ آپ تھکے اور آرام کرنے کے لیے آپ نے آنکھوں کو بند کیا، کچھ دیر آرام کیا، جب آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں سامنے حسین اور جمیل خوبصورت کارٹون موجود۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟
تم کو کس نے بنایا اور کس لیے بنایا؟ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، میں حوا ہوں، میں اللہ نے آپ کی بائی پسلی سے مجھے تخلیق فرمایا اور اس لیے پیدا فرمایا کہ آپ میرے ذریعے سکون حاصل کر سکیں۔ تو آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ مرد کو اگر آپ اکیلے کہیں بھی چھوڑ دو یا خاتون کو چھوڑ دو تو اس کو سکون ملنے والا نہیں۔ اللہ نے مرد اور عورت کا جو جوڑا بنایا ہے نا، یہ سکون حاصل کرنے کے لیے میاں بیوی کا رشتہ۔ لیکن آج بڑے عجیب معاملات ہیں کہ میاں بیوی کا رشتے میں دونوں ایک دوسرے سے سکون تو نہیں حاصل کرتے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے نکاح کے کانسیپٹ کو سمجھا ہی نہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ جانتے آپ نے جب یہ سنا کہ حوا میرے سکون کے لیے بنائی گئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام ماں حوا کے قریب ہونا چاہتے تھے، ٹچ کرنا چاہتے تھے کہ غیب سے ندائی اے میرے آدم خلیفہ، تم میری بندی حوا کو چھو نہیں سکتے، قریب نہیں ہو سکتے۔ عرض کرتے مولا تو نے حوا کو میرے سکون کے لیے بنایا ہے تو میں کیوں نہیں سکون حاصل کروں؟ وہ فرماتا یقیناً تمہارے سکون کے لیے بنایا، لیکن اے آدم اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حوا کے ذریعے سکون ملے، قربت حاصل کرو، تو قریب ہونے سے پہلے تم کو مہر ادا کرنا ہوگا، مہر ادا کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے عرض کیا مولا میں مہر میں کیا ادا کروں؟ تو رب نے کہنے کی فرمایا اے آدم 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو، میری تسبیح بیان کر لو، کیونکہ رب نے دنیا والوں کو بتانا تھا اے دنیا میں آنے والے انسانوں، اگر تم دنیا میں آئے ہو تو میرے محبوب کے صدقے میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہو۔ رب آدم علیہ السلام سے فرماتا ہے اے آدم سن لو، میں نے تم کو بنایا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں نے حوا کو بنایا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں نے ساری کائنات کو اپنے نبی کے صدقے میں بنایا ہے، اور خود حدیث قدسی میں موجود ہے، رب قدیر فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، اے محبوب آپ کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کی کسی شے کو نہ بناتا۔ رب فرماتا ہے آدم اگر چاہتے ہو میری بندی حوا کا حق مہر عطا ہو جائے تو میرے محبوب کا درود و سلام کے نذرانے بھیج دو، تم بھیجو گے تو میرے بندی حوا کے مہر کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر نبی نہ ہوتے تو درود و سلام نہ ہوتا، اور درود و سلام نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام نہ حوا سے قریب نہ ہوتے، اور اگر قریب نہ ہوتے اولاد نہ ہوتی، اولاد نہ ہوتی تو نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں فوجوں نہ تھے تو کچھ نہ تھا، فوجوں نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے نا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر جانتے ہو کہ میلاد شریف آپ ہم تو سال میں 1 مرتبہ مناتے، 1 مرتبہ، لیکن آپ دیکھیں صحابہ اکرام کا عشق دیکھیں، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے، ہر پیر کو، اور صحابہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ وہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتے۔ آج واٹس ایپ پر یا موبائل میں SMS آتے ہیں تم نبی کی میلاد مناتے ہو، کیا کبھی نبی نے میلاد منائی ہے؟ کیا کبھی صحابہ نے میلاد منائی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم نبی کی میلاد مسجد میں مناتے ہیں، باہر ممبر سجا کر مناتے، گھر میں مناتے، لیکن صحابہ نے نبی کا ذکر تو میدان جہاد میں کیا ہوا، صحابہ نے نبی کا ذکر گردن کٹا کر کیا ہوا۔ ہم صحابہ کی برابری کیا کریں؟ جانتے ہو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے اگر اللہ مجھے احد پہاڑ کے جتنا سونا عطا فرماتا میں وہ سارا سونا اپنے نبی کی ذکر والی میلاد کی محفل میں خرچہ کیا کرتا۔ ہم کتنا خرچہ کرتے؟ صحابہ نے دیکھا ہر پیر کو حضور روزہ رکھتے، ہر پیر کو۔ اب کرتے ہیں آقا روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائے تاکہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو جانتے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں پیر کا دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر ہی کے دن اللہ نے میری ولادت عطا فرمائی تھی، میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتا۔ تو میلاد تو خود نبی منایا کرتے تھے، ہر پیر کو منایا کرتے تھے، ہم تو سال میں 1 ہی مرتبہ مناتے ہیں۔ جانتے ہو اگر یہ 4 چیزیں سن لیں اور اس کے بعد طے کریں کہ ہم انشاءاللہ عقیدت محبت اور پوری تعظیم کے ساتھ نبی کی میلاد منائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص حضور کی میلاد یا حضور کے نام پر یا حضور کی ذکر کی محفل پر 1 درہم خرچہ کرے گا، کتنا درہم بولیے؟ 1 درہم۔ اگر آج دبئی کے درہم کو آپ انڈین کرنسی میں کنورٹ کرو گے تو میکسیمم 15 روپے کے لگ بھگ ہوگا، لیکن آپ نے جس دور میں کہا تھا اس کی ویلیو بہت زیادہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں ابوبکر اعلان کرتا ہوں
جو حضور کے نام پر 1 درہم خرچہ کرے گا، میں ابو بکر اعلان کرتا ہوں وہ خرچہ کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ اور جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کوئی معمولی شخص کا نام نہیں، ابھی آپ امام صاحب سے خطبے میں سنیں گے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ تمام انبیاء کے بعد اگر انسانوں میں کوئی سب سے زیادہ افضل ہے تو اللہ نے کسی اور کو نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ آپ نے ہم سے کہا 1 درہم خرچہ کرنے کی، لیکن جانتے ہو جب آپ کی زندگی دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے زندگی بھر حضور کے نام پر حضور کے قدموں میں اپنی دولت کو لٹایا۔ اور جانتے بہت سارے ہمارے سنی بھائیوں کا حال یہ ہے کہ مسجد سجانے کے لیے عید میلاد میں چندہ مانگا جائے تو کہتے ہیں ارے حضرت یہ سب اتنا کیوں، جیب سے نکلتا نہیں۔ اور جو دوسرے عقیدے والے ہیں اتنے بیچارے کم پڑھے لکھے کہ ان کے اجتماع ہوتے ہیں تو جھنڈے بھی لگتے ہیں، پٹاخے بھی پھوٹتے ہیں، فائر کریکرز بھی ہوتے ہیں، فلیش لائٹ بھی ماری جاتی ہے، گھر میں شادی ہو تو بہت سجاوٹ ہوتی ہے، لیکن پیٹ میں درد ہو جاتا ہے نبی کی میلاد منانے پر خرچہ کرنے کا۔ جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے ساری زندگی خرچہ کیا، اور یاد رکھو نبی کے نام پر جیب سے نکلے گا تو بظاہر دنیا کی دولت کم ہوگی، لیکن اللہ بدل اس سے بڑی دولت عطا فرمائے گا۔ سنیے ایک بڑا پیارا واقعہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب بھی ذکر کی محفل ہوتی ہمیشہ حضور کے قریب بیٹھتے تھے، بالکل قریب۔ اور آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ آپ کو حضور کے قریب رہنا اتنا پسند تھا کہ مکے میں رہ گئے تو حضور کے قریب، مدینے میں رہ گئے تو حضور کے قریب، جنگ بدر، جنگ احد یا دیگر جنگوں میں دیگر مقامات میں رہ گئے تو حضور کے قریب، ہجرت کی رات غار میں رہ گئے تو حضور کے قریب، اور وصال کے بعد مزار میں ہے تو دور نہیں، اللہ نے قریب رہنے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائے دنیا سے جانے کے بعد بھی بتا دیا کہ ابو بکر کو اگر کسی کے قریب ہونا پسند ہے تو نبی کے قریب ہونا پسند ہے۔ ارے مسلمانوں، ہم بغیر قربانی دیے نبی کا قرب چاہتے ہیں۔ آپ ہمیشہ قریب بیٹھتے، ایک دن لیٹ ہو گئے، پیچھے بیٹھے، تڑپنے لگے کہ حضور سے دور ہو گیا، دیکھا کہ جس جگہ آپ بیٹھتے تھے حضور کے قریب ایک غریب صحابی بیٹھے ہوئے، غریب صحابی۔ تو آپ نے نیت کی کہ میری جیب میں جتنا مال ہے وہ غریب صحابی کو دے دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں میری جگہ مجھے دے دو اور سارا مال تم لے لو۔ اب وہ غریب صحابی نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر پیچھے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے بھی طے کیا کہ یار یہ میری جگہ نہیں تھی، ان کی جگہ تھی، آج گڈ لک سے مل گیا، لیکن اب وہ آ گئے تو ان کو دے دو۔ مثال کے ذریعے مؤذن صاحب کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، جماعت کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے رائٹ لیفٹ دیکھا، نہیں ہے مؤذن صاحب، آپ تکبیر دینے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے کہ اتنے میں مؤذن صاحب آتے، تو آپ تو یہی کہیں گے نا کہ حضرت آتا ہی یہ آپ کی جگہ تھی۔ تو انہوں نے بھی طے کیا کہ تھا ان کی جگہ میں ان کو دے دوں۔ وہاں صدیق کے اکبر سوچ رہے پوری رقم دے دوں، یہاں یہ سوچ رہے ان کی جگہ ان کو دے دو، لیکن پہلا میسج جب سیدنا صدیق کے اکبر کا سنا کہ جیب میں جتنا مال ہے میں سب دے دوں گا، میری جگہ مجھے دے دو، تو سیدنا صدیق کے اکبر کا پیغام سن کر وہ بہت خوش ہو گئے کہ آج تو میری عید ہو گئی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جیب میں جتنا مال تھا سب مال دے دیا، سب تحفے میں دے دیا اور اپنی جگہ آئے۔ جب حضور کے قریب بیٹھے تو آپ کا دل کو سکون ملا، تسکین ملی اور چہرے پر خوشی کے اظہار آئے، لیکن دل میں کنفیوژن تھا کہ آپ سوچ رہے تھے کہ سرکار نے فرمایا مالدار مجھ سے دور ہوگا، غریب مسلمان نبی سے قریب ہوگا، غریب مسلمان اللہ اکبر۔ جب محفل کا اختتام ہوا آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے تو فرمایا تھا کہ مالدار مجھ سے دور اور غریب مجھ سے قریب ہوگا، لیکن آج یہی مال تھا جس کی وجہ سے مجھے آپ کا قرب ملا۔ آقا مسکرا کر فرماتے ہیں ابو بکر سنو، نہیں تمہارا سوچنا غلط ہے، میرا کہنا صحیح ہے۔ کرتے آقا وہ کیسے؟ آقا فرماتے جب تک مال تمہاری جیب میں تھا تم مجھ سے دور تھے، اور جب تک ان کی جیب خالی تھی وہ مجھ سے قریب تھے۔ مال تمہاری جیب سے نکلا تم مجھ سے قریب آ گئے، اور ان کی جیب میں تھا تو وہ قریب رہ کر بھی مجھ سے دور چلے گئے۔ اے مسلمانوں، نبی کے نام پر خرچہ کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یتیم بچوں کی پرورش کرو، بھوکے کے گھر میں راشن پہنچاؤ، ودوا کا سہارا بنو، یہی تو نبی کی میلاد منانے کا طریقہ ہے نا۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟